السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام دین فطرت ہے، اس موضوع پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، زمین آسمان کو پیدا فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین، ایک کتاب، ایک شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لوگ اسی شریعت پر عمل کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے نسل بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے، نتیجتاً ان کے اندر لا علمی، جہالت پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے دین سے دور ہوتے چلے گئے، شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا، شرک عام ہوتا چلا گیا معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ اس کی پہلی کڑی حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام دنیا میں آ کر توحید کو عام کیا، اللہ کے دین کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لوگوں سے آگاہ کرایا۔ وہ جو سلسلہ شروع ہوا، اس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا کے اندر آخری میسنجر، لاسٹ میسنجر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ تو یہ بات آپ کو واضح طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات بنائی اسی کا آخری اور فائنل ریویژن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا تک، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اس دین کو بھیجا ہے، اس دین کو عام کیا۔ یہ آج کے درس کی پہلی بات ہوئی کہ جو بھی دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، دراصل اسی اسلام کی فطرت پر، دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو بھی کائنات میں پیدا ہوتا ہے کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن حالات، احوال، ظروف، کلچر، تہذیب، یہ تمام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بدل دیتا ہے۔ کوئی یہودی کلچر کو اپنا لیا، کوئی ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا، کوئی فلاں کے کلچر کو اپنا لیا، اور کوئی پرمپرا کو دیکھ کر اپنی زندگی بدل دیا۔ یہ تمام معاشرے کے انفلوئنس سے اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی۔ تو معلوم کیا پڑا کہ ہر بچہ، ہر آدمی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، جس کو عیاض ابن حمار جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ وہ باتیں تمہیں بتا دو جس سے تم لا علم نہیں جانتے۔ کیا بات؟ پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی جمع حنفاء۔ حنیف کے معنی یکسو ہونا، اللہ کی طرف پلٹنے والا۔ اسی لیے بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے، حنیف کا معنی یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، واحد ہیں، اللہ کی توحید پر قائم ہیں، اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہی حنیف ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پھر ہوا کیا؟ شیطان نے انہیں بہکا دیا، شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ جن چیزوں کو میں نے حلال کیا اس شیطان نے اس کو حرام قرار دیا، میں نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس نے اس کو جو ہے نافرمانی میں بدل دیا۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے بندوں کو یہ بھی تعلیم دی کہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کے شریک ٹھہرائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے تمام لوگ حنیف پیدا کیے گئے، واحد پیدا کیے گئے، جو شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا کیا۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کے جھانسے میں آ کر، بہکاوے میں آ کر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لی۔ اللہ نے جن باتوں کو منع کیا ان باتوں کو منع کر چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو منع کیا ان باتوں کو وہ لوگ ارتکاب کی۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیے، دین کو چھوڑ دیے۔ یہ دوسری بات معلوم اس حدیث سے۔ اس حدیث سے جو تیسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ شیطان نے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا ان باتوں کے تعلق سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس حدیث سے تین اہم باتیں معلوم ہوئی، اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کے درس کی تیسری بات یہ ہے کہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین دین ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، کہ دین اللہ کے پاس تو اسلامی، پسندیدہ دین اللہ کے پاس اسلامی۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اس سے پہلے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، علم آ جانے کے بعد دشمنی اور جو ہے نادانی کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ وَمَن یکفر باللہ، ہاں جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ہی کٹھن حساب لینے والا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے اور کلچر کو اپنانا چاہتا ہے، یقین رکھیے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اپنائے گا، دوسرا دین اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج کے درس میں تین اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پہلی بات یہ کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام اور انسان کی تخلیق سے جو دین شروع ہوا اسی کا فائنل اور قیامت تک باقی رہنے والا دین یہ اسلام ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں سب اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک میں پڑ جاتے ہیں، نادانی اور جہالت اور اپنی سوسائٹی کے کلچر کو دیکھ کر اللہ کے دین اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اوپر والی حدیث میں آپ کو بیان کیا گیا۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ، آج کے درس کی تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس مختصر سی نصیحت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔